امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفاروق رحمۃ اللہ علیہ ابھی شتم مادر میں ان کے والد صاحب ابو عبد الرحمن الفاروق گھر میں آئے، گھر والی سے کہنے لگے میں فلانی جہاد کی مہم پر جا رہا ہوں۔ گھر والی نے کہا صحیح ہے، میرے لیے کوئی نصیحت وصیت؟ بندہ جہاد میں جا رہا ہے، میرے لیے کوئی نصیحت وصیت؟ گھر والا کہنے لگا جو تیرے پیٹ میں میری امانت ہے، جب یہ دنیا میں آ جائے اچھی تربیت کرنا، ارے اچھی تعلیم دینا، اور گھر کے اندر میں نے 27,000 دینار رکھے ہیں، میں جب واپس آؤں گا تو ان کا بھی حساب لوں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دین کا کوئی کام کرنے کے لیے وقت متعین نہیں ہوتا تھا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ابن مندہ اپنے گھر سے نکلا تو 40 سال کے بعد واپس آیا، کوئی بچپنے میں نکلے ہیں تو جوانی میں واپس آئے، کوئی بچپن میں دین سیکھنے نکلے ہیں ادھیڑ عمر میں واپس آئے اپنے گھر پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو عبد الرحمن الفاروق جہاد کی مہم میں چلا گیا، اس نے کہا 6 مہینے لگیں گے، سال لگے گا، 2 لگیں گے، واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی ہی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ فرمانے لگی ایک مہم کے بعد دوسری مہم سامنے بڑی اہم آنے لگی ہے، ایک مہم کے بعد دوسری مہم پر جانا ہوتا ہے۔ کہنے لگی لگتے لگتے میرے اللہ کے راستے میں جہاد میں 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کہنے لگا 27 سال کے عرصے کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی ہے، ابو عبد الرحمن الفاروق کہنے لگے یہ اللہ کا ولی مرد کلندر مرد مجاہد کہنے لگا میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، جنگی سازوں سامان لگا ہے، میرے ہاتھ میں نیزہ ہے، میں اپنے گھر پر مدینہ طیبہ میں آیا ہوں، اپنے گھر کے دروازے پر میں دستک دینے لگا، 25-26 سال کا کڑیل جوان بار نکلا ہے، سر پہ پگڑی ہے، زلفیں کندھوں پر، چہرے پہ داڑھی ہے، آ کر مجھے دیکھ کر کہنے لگا او اللہ کی دشمن تو میرے گھر پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنگی قمیص لگی ہے، خود لگی ہے، تیر کمان لگے ہیں، نیزہ لگا ہے، تو ایسا تو کوئی بندہ کسی بندے پر حملہ کرنے کے ارادے سے ہی جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا دشمن تو ہے جو میری گھر والی کے پاس میرے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ آپس میں الجھ گئے۔ جو اندر سے جوان نکلا اس کا نام ہے امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن الفاروق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے والے نوارے مہمان کو نہیں پہچانا، مسافر کو نہیں پہچانا، آپس میں تو میں ہونے لگی۔ گھوڑ سوار کہنے لگا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حکام بالا کے پاس لے جاؤں گا۔ امام ابی ربیعۃ الرائے کہنے لگے میں نے بھی آپ کو نہیں چھوڑنا، میں نے بھی آپ کو حکام بالا کے پاس لے جانا۔ جب رنج سے گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی، آپس میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب امام ربیعۃ الرائے کو تو سارا مدینہ کیا ساری دنیا جانتی تھی، لیکن اس گھڑ سوار کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کر کہنے لگے نوارد میرے بھائی اپنا تعارف تو کراؤ، ہم بھی آپ کو پہلی مرتبہ اس محلے میں دیکھ رہے ہیں۔ گھڑ سوار کہنے لگا میرا نام ابو عبد الرحمن ہے اور میں فلانی جہادی مہم پر آج 27 سال پہلے اس گھر سے نکل کر روانہ ہوا تھا، میں آج 27 سال کے بعد اللہ کے راستے جہاد سے واپس آیا ہوں۔ دروازے میں سے امام ربیعۃ الرائے کی والدہ کی آواز آنے لگی ہے امام ربیعۃ الرائے اور میرے بچے یہ تیرا باپ ہے، جلدی سے قدم چوم لے۔ وہ
امام ربیعۃ الرائے جس باب کی باری میں تجھ مجھ سے سوال کیا کرتا تھا، میں تجھے بتاتی تھی تیرا چہرہ تیرے باپ کی طرح ہے، میں کہتی تھی تیری آنکھیں تیری باپ کی طرح ہے، تیری چلنے کا انداز تیرے باپ کی طرح ہے، تیرے ہاتھوں کا بناؤ تیرے باپ کی طرح ہے، تیری جسم کا ابھار بن تیرے باپ کی طرح ہے۔ آگے بڑھنا، 27 سال پہلے جوان جانے والا تیرا والد ہے۔ امام ربیعۃ الرائے نے دیوانہ وار والد صاحب کو گلی سے لگا دیا، باپ بیٹے کو چومتا ہے اور بیٹا باپ کو چومنے لگا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جائے اللہ ان کی نسلوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، اللہ ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کر دیا کرتا۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، ارے نہ کوئی حسد کرے، بغض کرے، تعصب کرے، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر پہ آ گئی ابو عبد الرحمان، گھر والی نے کپڑے دیے، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، اپنے بیٹی امام ربیعۃ الرائے کو اپنے سامنے بٹھایا، خوش ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میری گھر والی، میں نے گھر میں 27,000 دینار چھوڑے تھے، ان کا کیا بنا؟ گھر والی کہنے لگی آپ دوپہر کی نماز مسجد نبی میں پڑھیں، پھر میں آپ کو حساب دے دوں گی۔ ابو عبد الرحمان الفروخ چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نبی میں ظہر کی نماز پڑھی۔ جیسے نماز ختم ہوئی مسند حدیث کے لیے تخت بچھا دیا گیا، چاروں طرف 2 تکیے رکھ دیے گئے۔ امام مالک جیسے وقت کے بڑے بڑے ائمہ آ کر اس تخت پر بیٹھ گئے، درمیان میں مسند حدیث رکھ دی گئی، اس پر مدینے کا سب سے بڑا عالم فاضل نوجوان عالم امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمان الفروخ جلوہ افروز ہو گئے، حدیث کا درس دینے لگے، فرمانے لگے میں نے دیکھا میرا والد لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آ رہا، اللہ کے راستے میں گیا تھا، 27 سال جہاد کر کے آیا، لیکن گھر میں آرام سے نہیں بیٹھا کہ میرا ثواب تو بہت زیادہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، تھکا ہارا آیا ہوں 27 سال کے بعد، گھر میں جاؤں بیوی کا منہ دیکھتا رہوں، کچھ گپ شپ لگاؤں، گھر والی سے حال احوال پوچھوں، نہیں، وہ لوگ دین کے ایسے، ہاں جی دین کے لیے ہمیشہ ایسے نادیدہ ہوتے تھے جیسے ہم کھانے پینے کے لیے آنکھیں نکال کے نادیدے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے تھے۔ آج تو یہاں زور کی نماز ہوتی ہے، مولوی صاحب کتاب کھولے بھاگ، تبلیغی جماعت والے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں جلدی بھاگ، ختم نبوت رسالہ مل جاتا ہے، پیسہ ایک نہیں لیا جاتا، اس کو بھی صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، حالانکہ اس میں قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے، صحابہ کرام کی بات ہے، انسان پڑھے گا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ربیعۃ الرائے نے درس حدیث شروع کر دیا، درس حدیث پڑھتے جب پوری جولانیوں پہ علم پہنچا امام ربیعۃ الرائے کا، اللہ اکبر کبیرہ، پرجوش ان کا خطاب ہونے لگا، حدیث کی انوارات و برکات ان کی زبان سے بیان ہونے لگے ہیں۔ امام مالک جیسا درویش اپنے وقت کا امام بھی ان کی تقریر پر حشش کرنے لگا۔ ادھر سے ابو عبد الرحمان الفاروق ایک نوجوان طالب علم سے کہنے لگا، جو نوجوان بیان کر رہا ہے حدیث بیان کرنے لگا ہے، آپ مجھے بتاؤ نا یہ کون ہے؟ کہنے لگے آپ کو علم نہیں ہے، کہنے لگا مجھے علم نہیں ہے، کہنے لگے یہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا حافظ الحدیث ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، مشرق سے مغرب سے شمال جنوب سے یہ سارے طالب علم ان سے حدیث پڑھنے آئے ہیں، اللہ والے ان کا نام امام ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمان الفروخ ہے۔
ارے باپ نے اپنے لگتے جگر کا نام سنا ہے، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسوں کی لڑیاں کہنے لگی ہیں زبان حال سے، کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈل گئی، یہ تیری محبت کی چراغ ہے، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ امام ربیعت اللہ نے درس حدیث دے دیا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے ستارے بھی شمع نبوت کے بیٹھے ساتھ موجود ہے، امام مالک جیسا وقت کا امام بھی درس میں بیٹھا ہے۔ امام ربیعت اللہ جب اپنے مسند حدیث سے نیچے اترے ہیں، والد صاحب نے گلے لگا لیا، بڑا چوما، باہیں کندھے میں ڈالی ہیں، گھر میں داخل ہونے لگے ہیں۔ گھر والی سمجھ گئی باپ نے بیٹے کا درس حدیث بھی سن لیا، بیٹے کا علم بھی دیکھ لیا۔ والدہ کہنے لگی بتانا تجھے وہ 27,000 اپنے دینار چاہیے یا بیٹے کا یہ علم چاہیے؟ ابو عبد الرحمن الفروخ بڑے ذہین تھے، کہنے لگے میری گھر والی جو تو نے 27,000 دینار میرے بیٹے کے علم پر خرچ کیے، رب کی قسم جگہ پہ خرچ کیے۔ ہم سوچیں ذرا، اگر ہمارے گھر میں سے پیسہ مسجد پہ نہیں لگتا، مدرسے پہ نہیں لگتا، علماء طلباء پہ نہیں لگتا، تو سمجھ جائیں کہ یہ پیسہ کل قیامت کے دن ہمارے گلے کا سانپ بننے والا۔ اسکول کالجوں میں کتنی فیسیں بھرتے ہیں؟ میرے بچے جس مدرسے میں پڑھتے ہیں، ابھی وہ نرسری میں تھے، KG 1 میں چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لیے جو صرف اسکول کی کتابیں آئی ہیں وہ 5,360 روپے کی آئی، اور وہی کتابیں ایک نامی گرامی اسکول ہے گرین پارک کے اندر، وہی کتابیں انہوں نے اپنے طلباء کو 15,000 روپے کی دی۔ ہاں، 20,000 داخلہ فیس دو، 15,000 کتابوں کو دو، 5,000 ماہانہ فیس دو، اگر کسی کے 5 بچے ہیں تو 25,000 تو گئے۔ لیکن سوچے کیا یہ دین پہ لگ رہے ہیں؟ میرے گھر کا پیسہ اگر دین پہ خرچ نہیں ہوتا، سارا دنیا پہ لگتا ہے، یقیناً کل انسان اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوگا، بندے میں نے مال دیا کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے وقت دیا، وقت کے قدر دان بھی بنے، کوشش کریں اپنی اولادوں کو دین کے لیے بھیجے تاکہ ہمارے بچے دین پڑھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔